کہ زندگی میں ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق متعین کیے ہیں ماں باپ کے، جو اولاد پر جن کا ادا کرنا یہ لازم ہے۔ تو کل 12 حقوق بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک کے بعد ایک آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کے جو احکام ان پر عائد ہوتے ہیں وہ بھول چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اتنی برائیاں پنپ چکی۔ روایتوں میں آتا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی کے انتظار میں لوگ لاشے کو بہت دیر دیر تک انتظار میں رکھے رہتے ہیں کہ فلانے رشتہ دار آ جائیں، فلانے آ جائیں۔ تو شریعت نے اس امر میں عجلت کا فرض یہ ہے کہ اگر ان کے ذمے کوئی فرض باقی ہے، جیسے نماز ہے یا پھر حج ہے کہ ان پہ حج فرض تھا انہوں نے زندگی میں ادا نہیں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری۔ سیریز چل رہی ہے والدین کے حقوق کے بارے میں۔ ہم نے جانا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ پر بھی کچھ گفت و شنید ہوئی تھی۔ آج حسب وعدہ آپ سے والدین کے ان حقوق کے بارے میں بات ہوگی جو مرنے کے بعد ایک اولاد پر لازم ہیں۔ جس طرح سے دین اسلام میں زندگی میں ماں باپ کے حقوق گنوائے ہیں، بتائے ہیں کہ زندگی میں ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق متعین کیے ہیں ماں باپ کے، جو اولاد پر جن کا ادا کرنا یہ لازم ہے۔ تو کل 12 حقوق بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک کے بعد ایک آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو پہلا حق مرحوم والدین کا یہ ہے کہ ان کی تکفین اور تدفین اور تجہیز وغیرہ کے معاملات میں جلدی کی جائے اور شرعی رعایت کے ساتھ اس کی تکمیل کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے انتظار میں لوگ لاشے کو بہت دیر دیر تک انتظار میں رکھے رہتے ہیں کہ فلانے رشتہ دار آ جائیں، فلانے آ جائیں۔ تو شریعت نے اس امر میں عجلت کا حکم دیا ہے کہ جلد از جلد تکفین اور تدفین کر دی جائے مردے کی، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اور ان تمام معاملات میں شرعی امور کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پہ بہت ساری روایتیں ہیں، جیسے عورتوں کا نوحہ کرنا، ماتم کرنا، رونا، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی روایتیں ہیں جو مرنے کے موقع پہ کی جاتی ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ تو یاد رکھیں ان کی تکفین اور تدفین یہ شرعی اصولوں کے مطابق کرنا یہ مرنے کے بعد والدین کا پہلا حق ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کی جائے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے، مغفرت طلب کی جائے۔ یہ تو زندگی میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ قرآن مجید نے تعلیم دی، کہ دین اسلام نے تعلیم دی، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح دعا کریں، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں شفقت اور رحم اور مہربانی کے ساتھ ہمیں پالا۔ یاد رکھیں جس طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کی دعا بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور ماں باپ انتقال کے بعد اپنے بچوں کی نیک دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور معاملات ختم۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے نیک دعائیں کی جائے اور استغفار کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ صدقہ خیرات اور نیک اعمال کر کے اس کا ثواب ماں باپ کی طرف پہنچایا جائے۔ کبھی آپ قرآن خوانی کر دیں، کبھی میلاد کی محفلیں کر دیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام ہیں، جیسے طلبہ ہیں، دینی علوم حاصل کرنے والے بچے ہیں، ان کی مدد کر دیں، ماں باپ کا ثواب اس کو پہنچانے کی نیت سے۔ کبھی کسی مدرسے میں کچھ امداد کر دیں اپنی ماں باپ کی جانب سے۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کے ایصال ثواب کے بھی منتظر رہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری طرف کسی نیک امر کا ثواب ایصال کرے۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کا ثواب ماں باپ کی طرف پہنچایا جائے۔ اور مرحوم والدین کا چوتھا حق یہ ہے کہ اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی جلد از جلد کی جائے۔ اور علماء اکرام نے یہاں ایک بات اور لکھی کہ ان کے قرض کی ادائیگی کو اپنے لیے باعث خوش نصیبی اور باعث سعادت سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ سے یہ جملے نکل رہے ہوں کہ ماں باپ چلے گئے اور ہمارے ذمے جو ہے وہ ایک زحمت ہمارے سر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو علماء اکرام نے کہا کہ بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں خوش ہو کر اپنے آپ کے لیے یہ سعادت سمجھ کے کہ وہ ماں باپ
جنہوں نے اپنی زندگی آپ کو پالنے میں کھپا دی، آپ ان کا قرض ادا کرنے کا اگر آپ کو موقع ملا ہے تو یقیناً یہ آپ کے لیے سعادت اور خوش دلی کی بات ہے، خوش دلی سے ادا کرنے والی بات ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو ان کے انتقال کے بعد اس کی ادائیگی کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ علماء نے کہا پانچواں فرض یہ ہے کہ اگر ان کے ذمہ کوئی فرض باقی ہے، جیسے نماز ہے یا پھر حج ہے کہ ان پہ حج فرض تھا انہوں نے زندگی میں ادا نہیں کیا، یا نماز ہے یا روزہ وہ نہیں رکھ سکے تھے زندگی میں، تو اس کی ادائیگی میں سعی کی جائے، یعنی کوشش کی جائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یاد رکھیں نماز اگر زندگی میں وہ کوئی زندہ ہے تو نماز کا فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا، ہاں لیکن کوئی زندہ ہے اور اتنا بوڑھا ہو چکا کہ وہ شیخ فانی کے حکم میں ہے کہ نہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھے، نہ آئندہ آنے والے کل میں اس اتنے طاقت کی امید ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، تو ایسا شخص ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر ادا کرے۔ یہ زندگی میں بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن نماز کا فدیہ یہ زندگی میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کے بھی حرکت نہیں کر سکتے تو پھر اشارے سے پڑھیں۔ بہرحال نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، لیکن اگر معاذ اللہ کسی کے ماں باپ نے نمازیں چھوڑی ہو یا پھر کسی کے ماں باپ کے ذمہ فرض نمازیں باقی رہ گئی ہوں تو اس کو ادا کرنے کی سعی کرے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے عوض بدلے میں ایک صدقہ فطر کی رقم کسی غریب کو دینا پڑے گا، اور دن بھر میں 6 صدقہ فطر کی رقم وہ دے گا، 5 جو فرض نمازیں ہیں ہم پڑھتے ہیں اور ایک وطر واجب کا فطرہ، اس کا بھی فدیہ جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ تو ماں باپ کے ذمے اگر کوئی فرض چھوٹا ہوا ترک ہو گیا تھا ان کی زندگی میں تو اس کی ادائیگی کے لیے بھی کوشش کرے، اگر ممکن ہو تو ضرور فدیہ وغیرہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ مولا تعالیٰ ان فرض کے چھوٹنے کا عذاب اس کے ماں باپ سے رفع کر دے گا، دور کر دے گا۔ چھٹواں حق جو ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی جائز وصیت ماں باپ نے کی تھی تو اس پر عمل کیا جائے۔ ماں باپ نے کہا تھا کہ میرے مال سے کوئی مسجد تعمیر کرا دینا، مدرسے تعمیر کرا دینا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی جائز وصیت جو شریعت کے اصولوں سے نہیں ٹکراتی تو پھر ایسی وصیت پہ عمل کیا جائے۔ وصیت ناجائز ہو، معاذ اللہ بری ہو، تو ایسی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ 7واں ان کی قسم سچی رکھنا۔ اگر ماں باپ نے کوئی شرعی قسم اٹھا لی تھی، کوئی ایسی قسم کھا لی تھی تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اس قسم کو سچی رکھا جائے۔ یاد رکھیں وہ قسم جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتی ہو اس کا توڑنا واجب ہے۔ یعنی کسی نے کہہ دیا کہ میں کسی چیز کی قسم کھا کے کہہ دیا، میں ماں باپ کی قسم میں شراب پیوں گا، یا پھر معاذ اللہ پاک کی قسم میں شراب پیوں گا، اس کا حکم تو بہت سخت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسی قسم کا توڑ دینا واجب ہے۔ تو ہم ایسی قسموں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایسی قسموں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ وہ قسم جو شریعت کے پیرائے میں ہو، وہ قسم یقیناً ہمیں ماں باپ کی وہ قسمیں یاد رہتی ہیں جس میں جو ہمارے منشا کے مطابق ہو، لیکن وہ قسمیں نہیں یاد رہتی ہیں جو ہماری منشا کے مطابق نہ ہو۔ ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، ناطے نہیں جوڑتے۔ کیوں؟ ماں باپ نہیں بول رہے تھے، ماں باپ باتیں نہیں کر رہے تھے۔ تو کوئی مومن ہو، کوئی صحیح العقیدہ ہو اور کوئی ذاتی معاملات ہو تو 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ تو ایسی قسمیں جو جائز ہو اس کو نبھایا جائے گا، اس کو سچی رکھا جائے گا ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی۔ اگر معاذ اللہ کوئی ایسی قسم تھی جو شریعت کے اصول سے ٹکراتی ہے تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 8واں ان کی قبر کی زیارت کو جانا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت کا حکم دیتا ہوں کہ قبور کی زیارت یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے جو شخص جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے اور 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اپنے ماں باپ کو اور تمام قبرستان والوں کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا سارے مردے پڑھتے تو اسے حاصل ہوتا۔ تو صرف ماں باپ کو فائدہ حاصل نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ کے قبر کے قریب سے کوئی گزرے اور ماں باپ کے قبر پر حاضر نہ ہو تو ماں باپ کو ویسی تکلیف ہوتی ہے
جیسی ان کو زندگی میں ہوتی آپ ان کے بغل سے گزرتے اور ان سے سلام کلام نہ کرتے۔ تو ماں باپ کی قبروں پہ جانا، سورہ یاسین پڑھنے کی بھی ترغیب علماء اکرام نے دی ہے کہ قبر مبارک پر بیٹھ کر ماں باپ کے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ روایتوں میں آتا ہے اگر اس طرح کا عمل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کر دے گا، اگر عذاب ہو رہا ہوگا تو، اور پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ بڑے اجر سے نوازے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ماں باپ کے قبروں کی زیارت کی جائے، ماں باپ کے قبر پر جایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دنیا والوں سے یہ سارے راہ و رسم ختم ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اور مومن کے بارے میں تو کہا گیا کہ موت اس کی طاقتوں کو کھول دیتی ہے۔ مرنے کے بعد تو مومن 40 گنا زیادہ سن پاتا ہے، 40 گنا زیادہ دیکھ پاتا ہے۔ تو ایسا نہ سمجھیے گا کہ ماں باپ آپ کے حال سے واقف نہیں ہیں، تو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کریں، قبر پہ جا کے سورہ یاسین اور سورہ اخلاص وغیرہ کی تلاوت کریں۔ خود نہیں پڑھ سکتے، بد نصیبی کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت نہ آتی ہو، کسی حافظ صاحب کو ساتھ لے لیں اور جائیں۔ اور آج تو یہ چلن چلا ہے کہ 40 دن حافظ صاحب جائیں گے ماں باپ کی قبر پہ، لیکن صاحب زادے نہیں جائیں گے۔ تو آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے اندر اس بات کا غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے۔ آپ لے کے جائیں حافظ صاحب کو، ضرور پڑھوائیں، لیکن خود بھی بغل میں کھڑے رہیں تاکہ ماں باپ کو لگے کہ ہاں یہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے۔ خود وہاں پہ کھڑے رہیں حافظ صاحب کے بغل میں، خود بھی قرآن سنیں، آپ کو بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بعد 9واں حق جو ماں باپ کا ہے وہ یہ کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک کرنا۔ آپ کے چچا ہوں، آپ کے بڑے ابا ہوں، آپ کے دادا ہوں، یا پھر ماں کی طرف سے آپ کے ماموں ہوں، نانا ہوں، نانی ہوں، ان کے انتقال کے بعد ان سے اچھا سلوک کرنا، ان سے اچھے سے پیش آنا۔ وہ گھر آئیں تو ان کی خدمت گزاری کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی موجودگی میں تو بڑے ادب احترام کے معاملات تھے، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی راہ و رسم نہ رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد سلام و دعا کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے۔ تو اس دین اسلام تو عام لوگوں، عام مسلمان سے رشتہ توڑنے سے منع کرتا ہے۔ رشتہ توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ تو پھر مرنے کے بعد ماں باپ کے رشتہ داروں سے بدسلوکی کی جائے تو اسے اللہ و رسول کس طرح پسند فرمائیں گے۔ اور ماں باپ کا 10واں حق یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا اکرام کیا جائے۔ حدیث شریف میں اکرام کا لفظ آیا ہے، اکرام کا معنی ہے عزت کی جائے۔ ماں باپ کے دوست آئیں تو کھڑے ہو جائیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی انتقال کے بعد، ام المومنین حضرت خدیجہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی تھیں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سہیلیوں کے وہاں شوربہ وغیرہ بھجواتے۔ پتہ چلا انتقال کے بعد بھی مرحوم کے جو لواحقین ہیں، مرحوم کے متعلقین ہیں، ان سے اچھا سلوک روا رکھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ تو ماں باپ کے جو دوست ہیں ان سے بھی اچھا سلوک روا رکھا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا ادب احترام کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ سلوک کر کے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ اور 11واں حق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو برا نہ کہا جائے، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسے بھی بیٹے دنیا میں ہو سکتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے، وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، گویا وہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنیں گے۔ لہٰذا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دلوائی جائے، کسی کے ماں کو، کسی کے باپ کو برا نہ کہا جائے۔ آج تو گالیاں ٹرینڈ اور فیشن بنی ہوئی ہے، آج بات بات پہ گالیاں دی جاتی، وہ تمہیں گالی دے، وہ تمہیں گالی دے، ماں کو گالی دو، اس کی بہن کو گالی دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ کے اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہلوایا جائے۔ اور آخری تعلیم اور آخری چیز جو معاشرے کی تشکیل میں بڑا اچھا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن مسلمان اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھول چکے ہیں، مسلمان دین اسلام کے جو احکام ان پر عائد ہوتے ہیں وہ بھول چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اتنی برائیاں پنپ چکی۔ روایتوں میں آتا ہے آخری حق جو 12واں حق ہے
وہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اپنے آپ کو نیکیوں میں لگایا جائے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ آپ نمازیں چھوڑتے رہیں گے، آپ گناہ کرتے رہیں گے اور آپ کے ماں باپ آپ سے راضی رہیں گے۔ ماں باپ تو اس دنیا میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کو سمجھ آ چکا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مری ہوئی بکری کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو وہ تو اس دنیا سے ہجرت کر چکے، وہ تو اس دنیا سے جا چکے، ان پر تو سارے پردے اٹھ چکے کہ دنیا کی رعنائیاں کچھ نہیں ہے، دنیا کے عیش و عشرت کچھ نہیں ہے، اصل وہ ہے جو اعمال صالحہ ہیں۔ تو پھر بچہ اگر گناہ کرے گا تو یقیناً ماں باپ کو بھی اس کی تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا ماں باپ کا آخری حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اپنے آپ کو نیکیوں میں لگایا جائے۔ اگر بچہ گناہ کرے گا تو یقیناً ماں باپ اس سے رنجیدہ ہوں گے، ماں باپ اس سے ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے زندگی والے حقوق، اور یقیناً ایک نہ ایک دن ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے، موت کا سامنا کرنا ہے، تو جن کے ماں باپ انتقال کر گئے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو اپنے ماں باپ کے رحلت کے بعد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔